بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی رزق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، حکومتی حالات کی وجہ سے، الا ماشاء اللہ۔ یہ جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ عام طور پر جو ہمارے ماحول میں بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ خالہ نے کچھ کر دیا، پھپھو نے کچھ کر دیا، بھابھی نے کچھ کر دیا، دیورانی نے کچھ کر دیا، جٹھانی نے کچھ کر دیا، ساس نے کچھ کر دیا، بہو نے کچھ کر دیا، رشتہ داروں نے کچھ کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جہاں کہیں پر بھی کوئی پریشانی آئے گی تو وہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ ہماری توجہ آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی کی طرف، ایک دوسرے سے جھگڑے کی طرف جاتی ہے، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جہاں پر ایک دوسرے کو ہم پریشان کرتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، وہاں پر اللہ رب العزت کی جو صفت ہے، جبار ہونا، قہار ہونا، منتقم ہونا، اس کو بھول جاتے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کی ایک صفت رحمان، رحیم، غفار ہونا یاد رہتا ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ایک صفت کیا ہے؟ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی ہم نافرمانی کرتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العزت کی یہ جو صفات ہیں کہ جن کے اندر انتقام کا ذکر آتا ہے، اللہ رب العزت اس صفت کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور جس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں ذکر فرمایا، فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا، کہ جب ہمیں انہوں نے غصہ دکھایا، جب ہمیں انہوں نے غصہ دلایا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اور غصہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی تعلیمات سے بغاوت، یہ چیزیں اللہ رب العزت کو غصہ دلانے والی ہیں۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت کی صفت منتقم، انتقام لینے والی صفت، جبار، قہار، ذوالجلال ہونے والی صفت، وہ پھر غالب آ جاتی ہے، جس کا خود ان کرتوتوں کے مرتکب کو بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر وہاں پر اپنا کام دکھا رہی ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ قوم نوح اللہ کے پیغمبر سے بغاوت کر رہی ہے، اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہی ہے، پھر اللہ رب العزت نے جو پانی بھیجا، سیلاب بھیجا، تنکوں کی طرح اڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ قوم عاد نے اللہ رب العزت سے بغاوت کی، اللہ کے پیغمبر سے بغاوت کی، سیدنا ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ہوا کو بھیج دیا،
اور ایسے گرے جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت کے زمین پر گرے پڑے ہوتے ہیں، اس انداز کے اندر یہ بھی زمین پر گرے پڑے تھے۔ قوم سمود نے جب اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، تو اللہ رب العزت نے ایک آواز کو بھیج دیا چیخ نما، جیسے سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ جو جہاں پر تھا وہیں پر کے مردہ پڑا ہوا ہے۔ قوم لوط جب اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کی، پیغمبر کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش بھی برسائی اور پھر زمین کو بھی الٹ دیا، آسمانوں تک لے گئے اور وہاں سے پھر زمین کو کیا الٹ دیا۔ فرعون نے اللہ کے احکامات سے بغاوت کی، جس پانی کو اپنی خدائی کی دلیل کہتا تھا، اللہ رب العزت نے اسی کے اندر غرق کر دیا بما لاؤ لشکر۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ سے کبھی بغاوت نہ کرے۔ نمرود کو دیکھ لیجئے، بڑا لاؤ لشکر لے کر آیا تھا اللہ کے پیغمبر کے خلاف، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ کمزور سے مخلوق جس کو ایک انگلی کے ساتھ بھی کہ ختم کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے تہس نہس کر کے کیا پورے لاؤ لشکر کا رکھ دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، پیغمبر کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان سے بغاوت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم پھر یہاں پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ پریشانیوں سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اپنی طرف سے ہمت اور کوشش کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، انبیاء کی تعلیمات سے بغاوت نہ ہو، پھر اللہ رب العزت کی جو صفت ہے غفار ہونا، غفور الرحیم ہونا، رحمان الرحیم ہونا، رؤوف الرحیم ہونا، حنان اور منان ہونا، پھر ان صفات کو سامنے رکھیں۔ لیکن جب اللہ سے بغاوت ہو تو پھر ایسی حالت کے اندر اللہ رب العزت کی جو خفیہ تدبیر ہے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا واملی لہم ان کیدی متین، پھر ان صفات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے۔ اور اسی کے بارے میں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ اللہ رب العزت ساری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، اور استغفار کو کثرت سے اپنی زندگی کا معمول بنائے۔